جتنے ڈگری پروگرامس ہیں چاہے سول ہو الیکٹریکل ہو میکینیکل ہو اس میں کورس ڈال دیا اے آئی کا اور اس کی اپلیکیشن ود ان دیٹ ڈسپلن. ایک اور ہمارے گریجویٹ ہیں ریحان جلیل, انہوں نے اپنی کمپنی 1.7 بلین ڈالرز میں بیچی ہے. دیکھیں اس چیز کو ہمیشہ غلط طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے انجینئر ڈگری لے لے اور ڈائریکٹلی سود مند ہو یا یوزفل ہو انڈسٹری کے لیے. کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کوریا میں جائیں سیمسنگ اور تمام جتنے کیا ہے انہوں نے اپنے سینٹرز کھولے میں یونیورسٹی. چاہیے کہ این ای ڈی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک کی اپروول ہو گئی ہے گورنمنٹ آف سندھ کے سپورٹ سے اور کویت گورنمنٹ کا جو سبسڈری انرٹیک اس کے حوالے سے. یونیورسٹی کو کسی بیک سیٹ پہ آبزرو کرنا اس کو کرنا ایک ایسا ڈفرینٹ اسٹوری, لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے اس کو ہینڈل کرنا اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ اسٹوری. تو ٹیکنالوجی پارک میں ہوگا کہ ہمارے بچے انگیج ہوں گے, دے وڈ گو تھرو دیز ماڈرن ٹیکنالوجیز دیٹ وڈ بی سیٹ اپ دیئر. اس کے بعد ایونچولی وہ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ یہاں سے ڈیٹیچ ہو کے اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم, ویلکم ٹو انجینئرنگ ریویو. آج ہم این ای ڈی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں. این ای ڈی یونیورسٹی کو کون نہیں جانتا, ایک یونیورسٹی جو 100 سال پرانی ہے اور مختلف جو ڈسپلنس ہے انجینئرنگ کے اس میں این ای ڈی کا ایک بہت بڑا اور ایک بڑا ڈیپر فٹ پرنٹ ہے. آج ہم اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ این ای ڈی یونیورسٹی کے جو فیوچر پلانز ہیں اور ساتھ ساتھ جو بڑی تیزی سے دنیا جہان اور پاکستان کے اندر انجینئرنگ لینڈسکیپ میں تبدیلی آ رہی ہے اس کو این ای ڈی یونیورسٹی کیسے فیس کر رہی ہے اور آگے ہماری انجینئرنگ جو ہے وہ کیا شیپ لے گی بھی اس کو بھی فوکس کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈسپلنس ایسے ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز نے ان کے اوپر بڑا امپیکٹ ڈالا ہوا ہے. اس کے ساتھ اور بہت سارے سوالات ہیں جو ہم چاہیں گے وقت کو دیکھ کے ڈاکٹر طفیل صاحب کے ساتھ ضرور ریز کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ضرور یہ چاہوں گا کہ باوجود اس کے کہ این ای ڈی یونیورسٹی کے ساتھ تو آپ کا جنم کا رشتہ ہے, لیکن آپ پرو وائس چانسلر تھے, اب ماشاءاللہ وائس چانسلر ہیں. اور جب آدمی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے تو آئی ڈونٹ نو کیا دیکھتا ہے, کیا ویژن ہوتا ہے. میں آپ کی زبانی ضرور سننا چاہوں گا. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں انجینئرنگ ریویو کا. اسپیشلی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ میرا جو ایسوسیشن این ای ڈی کے ساتھ ویسے تو ایز اے فیکلٹی تقریباً وہ کہتا ہے کوارٹر آف اے سینچری 25 سال سے زیادہ ہو گئے. اور اس سے پہلے میں یہاں کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, تو اگر وہ آپ بھی جو ڈیوریشن ہے وہ گن لیں تو یہ تقریباً 40 سال سے محیط ہے. کیونکہ 86 میں آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ اور پھر میں ایز اے فیکلٹی جوائن کیا تھا 2000 فیبروری میں, تو بگننگ آف 2000 میں جوائن کیا تھا. اور جو اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میں ہر پوزیشن پہ رہا ہوں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میں کلاس ایڈوائزر تھا ایک پرٹیکولر کلاس کا جس میں بچوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. میں ڈپارٹمنٹ کا کو چیئرمین رہا ہوں, ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین رہا ہوں, پھر ڈین رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو این ای ڈی کی جو ریسرچ کا جو انویلپ ہے اس کو ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ لک آفٹر کرتی ہے, تو اس کا بھی میں ہیڈ رہا ہوں. ہمارا آئی ایس او سرٹیفائڈ یونیورسٹی ہے, تو اس کا جو مینجمنٹ ریپرزینٹیو ہوتا ہے جو یہ تمام ڈاکیومنٹیشن اور اس کی مانیٹرنگ کو لک آفٹر کرتا ہے, تو اس کو بھی میں نے ہیڈ کیا ہے. تو تمام پوزیشن جو کی پوزیشنس ہے اس کو میں نے سرو کیا ہے. لیکن جو آپ کا اسپیشل سوال تھا اس میں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی کو کسی بیک سیٹ پہ آبزرو کرنا اس کو کرنا ایک ایسا ڈفرینٹ اسٹوری, لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے اس کو ہینڈل کرنا اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ اسٹوری. اسپیشلی اس سیٹ پہ آ کے آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری والس. گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, ریگولیٹری باڈیز ہیں, ان کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں. ود ان دا فریم ورک آف دا یونیورسٹی آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی فیکلٹی ہے, آپ کی جو اسٹاف ہے, ان کے سب کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھنا, تو اٹس اے انٹائرلی ڈفرینٹ سچویشن. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی رسپانسبلٹیز مینی ٹائمس
بڑھ جاتی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو دس از کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیل. اچھا ایک تو ظاہر ڈرائیونگ سیٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اتنی پرانی یونیورسٹی اور اس کا ایک بڑا ایک امپیکٹ ہے نو ڈاؤٹ. اس میں اتفاق سے اور بہت سارے چیلنجز آ گئے ہیں. مثال کے طور پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس انجینئرنگ کیسی پڑھائی جا رہی ہے, اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ چونکہ میں یہ کہوں گا کہ پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ ناؤ یونیورسٹی وائس چانسلر, تو ہمارے پاس جو انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے, سول سے مختلف ڈسپلن سے بچہ نکلتا ہے, وہ کتنا ریلیونٹ ہے انڈسٹری کے لیے, وہ کتنا جو ریلیونٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. کیونکہ دنیا جہان میں یہ ہے کہ انجینئر اگر انجینئر ہو گیا اور اس کے آس پاس مسائل ہوں وہ حل نہیں ہوئے تو پھر انجینئر کس چیز کا ہوا. تو اس پہ کتنی بات ہو رہی ہے آپ کے اوپر, آپ کے پاس, اور اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس چیز کو ہمیشہ غلط طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے انجینئر ڈگری لے لے اور ڈائریکٹلی سود مند ہو یا یوزفل ہو انڈسٹری کے لیے. کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پر ان کو ہم اکیڈمک جو نالج ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں پر ان کو کوئی ایکسپیرئنس ان کو نہیں دے رہے ہوتے. یہ ایکسپیرئنس آتا ہے ٹیکنیکل جو آن جاب جو چیزیں آتی ہیں وہ انڈسٹری میں آتی ہے, پورے دنیا میں یہ ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جب انڈسٹری میں جاتا ہے وہ کتنا ٹائم لگا دیتا ہے اس ایکسپیرئنس کو گین کرنے میں. اور اگر زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو لیول آف نالج اتنی نہیں ہے, کوئکلی ایبزارب ہو جاتا ہے اور گین کر لیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے انسٹیٹیوشن سے آ رہے ہیں اینڈ ہی از ہیونگ اے گڈ نالج اباؤٹ دیٹ سارٹ تھنگ. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس طریقے سے بچوں کو نالج امپارٹ کریں وہ ایسے ہوں کہ ود ان نو ٹائم وہ انڈسٹری کے لیے سود مند ہو سکے اور انڈسٹری کو ان کے اوپر زیادہ ٹائم نہ لگانا پڑے. اس کے حوالے سے مختلف طریقے کرتے ہیں. ایک تو ہمارا پرانا ایک انٹرنشپ کا پروگرام تھا جس میں وہ انڈسٹری میں جاتے تھے, لیکن وہ اس میں بھی کچھ آبویسلی پرابلمس ہیں, تو پھر اس کو ہم نے فردر ماڈیفائی کیا. ہم نے کہا کہ ہم بچے کو فرام دا بگننگ یونیورسٹی اور انڈسٹری کے ساتھ انٹریکشن میں رکھیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے مختلف انڈسٹری سے ہم نے بات کی ہے, یہ پروسیجر آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے کہ ہر سال ویکیشنز میں بچہ جاتا ہے ایک پرٹیکولر انڈسٹری میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. تو وہی بچہ 4 سال تک اس پرٹیکولر انڈسٹری میں جب جاتا ہے تو اس کو اکیڈمک یہاں سیکھ رہا ہے, وہاں سے جو انڈسٹری کا جو اپروچ ہے اس کو بھی دیکھنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے. تو بائی دا اینڈ 4 ایئرس جب وہ نکلتا ہے تو تقریباً 100% تو نہیں لیکن 70 to 75% وہ انڈسٹری ریلیٹی انجینئر بن جاتا ہے. لیکن مطلب اکثر میں سنتا ہوں کہ دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے 4 سال میں بچوں کو ایک سرٹن انڈسٹری میں چھٹیوں میں بھیجنا شروع کر دیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں جہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ یہ انٹریکشن اور زیادہ اور فریکوینٹ ہے. از اٹ ٹرو؟ ہمارے پاس کم ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. اس کی سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر انڈسٹری کے جو پروجیکٹس آتے ہیں یونیورسٹی میں, انڈسٹری انویسٹ کرتی ہے, پیسے دیتی ہے, پروجیکٹس ریسرچ کے ہوتے ہیں. تو جو ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ان بچوں کو انگیج کیا جاتا ہے. اور جب بھی جو سپروائزر جو پروفیسر ہوتا ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے انڈسٹری کے ساتھ, تو یہ بچے بھی وہاں پر جاتے ہیں اور ایک کنٹینیوسلی ایک ایکسچینج آف نالج ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بچوں کی گروتھ اور ریپڈلی ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے کنڈیشن وہی ہے کہ وہاں کے جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, جائنٹس ہیں, وہ یونیورسٹی میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, پیسے دیتی ہیں. اور اس ریسرچ کی جو بات کریں وہ لانگ ٹرم ریسرچ ہوتا ہے, اس کے آؤٹ کم 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آتی ہے. لیکن یہاں پر تو obviously اپنی کنسٹینٹ سے انڈسٹری ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ود ان 3 months ود ان 6 months ان کو ریزلٹ مل جائے. آئی وونٹ بلیم دیم, ان کے اپنے کنسٹینٹس اینڈ لمیٹیشنس ہیں کیونکہ یہاں پر اپنا ایک ڈائنامکس ہے اپنے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے پرابلم. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز کے اپنے کنسٹینٹس ہیں, انڈسٹری کے اپنے ہیں. ایگزیکٹلی. پر جو ہمارا سائز آف اکانومی ہے, ہمارا سائز آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اس ریشو کے مطابق ہماری انڈسٹری انویسٹ کرتی ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں اس طریقے سے کرتی ہے, سوائے چند ایک انڈسٹریز کے
جو کہ افورڈ کر سکتی ہیں. اب ہمارے پاس جو انڈسٹری کا ایک دو قسم کے انٹریکشن ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ لانگ ٹرم ریسرچ میں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں اور ہم جوائنٹلی ریسرچ کر کے دیتے ہیں, ان کے پرابلم سولوشن دیتے ہیں. دوسرے یہ اس قسم کے انڈسٹری جو کہ میجورٹی میں وہ یہ کہ ان کا کوئی ایسا پرابلم ہو گیا جو شارٹ ٹرم پرابلم ہے, کوئی ایک ایشو آ گیا وہ ہمیں دیتے ہیں کہ اس کو آپ ریزالو کر لیں, اینڈ اگین اس میں وہی اسپیسیفک ہوتا ہے کہ 3 مہینے میں ہمیں کر کے جلدی جلدی کر کے. تو یہ ریسرچ نہیں ہے, دس اے پرابلم سولوشن. باہر کی دنیا میں ریسرچ, لانگ ٹرم ریسرچ میں انوالومنٹ ہوتی ہے انڈسٹری کی, جو کہ ہم افریڈ یہاں پر نہیں ہوتی. اور ہماری انڈسٹری آئی ڈونٹ نو, بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری انڈسٹری شاید اس لیول کی بھی نہیں ہے کہ 4 5 6 8 سال کی جو ہے نا وہ ریسرچ کے کسی معاملے میں انوالو ہو. مطلب ہم ان کی ہماری انڈسٹری کی ڈیپتھ اور لیول کا معاملہ بھی ہے, یا وہ کہیں اور سے کرا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن ساماؤ پھر کیا ہو رہا ہے, اس سینارے کو آپ سامنے رکھیں تو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ باہر کی جو پروڈکٹس ہیں یا ڈیزائن ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. باہر کی دنیا میں وہیں پر ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہے, وہیں مینوفیکچرنگ اینڈ پروڈکشن ہو رہی ہے. ہمارے یہاں تو ڈیزائن باہر سے ہو رہا ہوتا ہے, یہاں کہ اس کو آپ نے یا اسمبل کرنا ہوتا ہے, سب اسمبلیز کو اسمبل کر کے گاڑی بنانی ہوتی ہے, یا فون بنانے ہوتے ہیں, یا باقی چیزیں بنانی ہوتی ہیں. تو ہم کسی طریقے سے باہر کی انڈسٹری پہ یا باہر کی جو ان کی جو مین پرنسپلس ہیں ان پہ ڈپینڈنٹ ہے ہماری انڈسٹری. تو لہٰذا وہ چیز یہاں پر ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے. لیکن کب تک ایونچولی تو ہمیں آنا پڑے گا نا, ہم اپنے وہ کہتے ہیں پاؤں پہ کھڑا ہونے کی. لیکن ایز آف ٹوڈے ہم یہ کہیں کہ ہماری یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ کاش اس طرح ہو, بالکل انڈسٹری اور اکیڈمیا کے بیچ میں اس ٹائپ کا کولیبوریشن ہو, جی دیٹ وی وش فار, بٹ پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل, رائٹ؟ it's possible, but it's not been implemented. Industry is not of that level, and Exactly. university is expecting whatever جی expecting. بالکل ایسا, مطلب جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں وہ اس وقت تو اویلیبل نہیں ہے, اس وقت اویلیبل نہیں ہے. بالکل اوکے, مطلب خواہش کر سکتے جی. ہیں. اچھا, اس وقت جو ہے اس سچویشن میں, اس کنڈیشن میں, مریض کی اس کنڈیشن میں جو ہے ریئلسٹیکلی ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈسٹری سے کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ کرے؟ جو کچھ کر رہا ہے ابھی تک اتنا کافی ہے, یا یو سجیسٹ سم تھنگ نیو اینڈ مور؟ دیکھیں, میں تو وے فارورڈ سجیسٹ کر سکتا ہوں. یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں جو ابھی ہو رہا ہے, یہ تو ایسی بقول آپ کے مریض ہے اور آخری اسٹیج پہ وہی چل رہا ہے. اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرابلمس وہاں پر بھی ہیں, پرابلمس یہاں پر بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پرابلمس نہیں ہیں. ہم لوگ بھی ذرا سا اکیڈمک فوکسڈ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی پروجیکٹ آتا ہے, ٹائم لگ جاتا ہے, جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جلدی سالو ہو. اکیڈمیا اور انڈسٹری کی لنکیجز یا لیجنڈ کی بات بہت پرانی ہو رہی ہے. میرا پرسنل اوپینین ہے کہ کچھ ماڈلس ایسے سکسیزفل ہیں, اسپیشلی سنگاپور میں اگر آپ دیکھیں, ملیشیا میں دیکھیں, باقی جگہوں پہ, اس میں یہ ہے کہ انڈسٹریز نے اپنے سیٹ اپس یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیے, اور ڈپینڈنگ اپون دا سائز آف دا یونیورسٹی اور ڈپینڈنگ اپون دا سینٹر سائز, چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے. آپ کوریا میں جائیں, سیمسنگ اور تمام جتنے کیا ہے, انہوں نے اپنے سینٹرز کھولے ہوئے یونیورسٹیز میں. اس کے 2 فائدے. ایک تو فائدہ یہ تھا کہ ان کا جو بھی ریسرچ پرابلم ہے وہ ایک سینٹر ہے ان کا, وہاں جا کے ان کو بھیج دیتے ہیں, وہ سالو ہو جاتا ہے انڈر دیئر اون کائنڈ آف مانیٹرنگ میکینزم ایز ویل. نمبر 1. نمبر 2 اس کے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی جو فیکلٹی وہ انگیج ہوتا ہے. تو سمہاؤ ایک جوائنٹ میکینزم کے طریقے سے انڈسٹری کا جو سیٹ اپ ہے یونیورسٹی پریمیسز میں, وہاں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور سکسیسفل ماڈل چل رہا ہوتا ہے. اس میں آپ کو ذکر کر لوں کہ اس پہ ہم نے کام کیا ہے ماشاء اللہ سے. اگر آپ دیکھیں این آئی ٹی یونیورسٹی میں ہمارے پاس پہلے کے الیکٹرک کا ایک سینٹر تھا, ہمارے پاس اے بی بی ایک کنٹرول جو میکینزم بناتی ہے ان کا ہے. بہت ساری ہماری جو سلیکان بیسڈ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے سیٹ اپس یہاں بنائی ہوئی ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, جس میں ہمارے بچے انگیج ہوئے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی سیمنس کا ایک چھوٹا لیب اسٹیبلش کیا, لیکن اب جو ہماری ان سے بات چل رہی ہے تو ایک بڑا ایک لیب اسٹیبلش کریں گے. دس وڈ بی ٹریننگ سینٹر, اور ایک ان کا ٹریننگ سینٹر دبئی میں اس ریجن میں, دوسرا وہ این آئی ٹی یونیورسٹی میں بنا رہے ہیں. اس کی ایگریمنٹ ہو گئی, دے آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹ. اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے امپلائیز کو ٹرین کریں گے, ہمارے یونیورسٹی کے بچوں کو ٹرین کریں گے. اور وہی بات آتی جو آپ نے شروع میں کی ہے کہ جب بچے سیٹ اپ سے ٹریننگ لے لیں گے تو ایونچولی جب وہ نکلیں گے تو دے وڈ بی انڈسٹری ریڈی. تو اٹ مینس ایٹ لیسٹ فار ابھی کا جو ٹائم ہے اس میں
دس از دا اونلی فنکشنل اینڈ پریکٹیکل ماڈل کہ آہستہ آہستہ جو انڈسٹری یہاں پہ موجود ہو اس کو کہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سینٹرز، ٹریننگ سینٹرز، شاید ٹیسٹنگ سینٹرز بھی اور بہت ساری چیزیں وہ کریں. یعنی یہ انڈسٹری تو سیٹ اپ کرنا نہیں ہوا جس طرح آپ سنگاپور کا مثال دیا، جی جی جی، لیکن ایک ایسی اسٹیبلشمنٹس ہمارے پاس بننا شروع ہوئی جہاں پہ یہ سارا سب کچھ ہو سکتا ہے. فی الحال یہی فنکشنل اور ایگزیکٹلی یہ کامن اسپیس مل جائے گا دونوں کو. اوکے کامن اسپیس میں اس کی بھی اونرشپ ہوگی، انڈسٹری کی بھی ہوگی، یونیورسٹی کی اونرشپ ہوگی. تو وہ کامنلی انڈر دا ون امبریلا آ کے ایک دوسرے سے پرابلم شیئر کر سکتے ہیں، جوائنٹلی ریسرچ کر سکتے ہیں، جوائنٹلی کام کر سکتے ہیں. دس از اے سکسیسفل ماڈل جس کی میں ایڈوکیسی کروں گا. اور ایک چیز وتھ یور پرمیشن میں ایڈ کر لوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ این ای ڈی یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک کی اپروول ہو گئی ہے گورنمنٹ آف سندھ کے سپورٹ سے، اور کویت گورنمنٹ کا جو سبسڈری انرٹیک اس کے حوالے سے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم کنسیشن ایگریمنٹ بہت جلدی سائن کرنے جا رہے ہیں. وہ بھی ایک یونیک ماڈل ہے جس میں اگین ود ان دا یونیورسٹی پریمیسز یہ ٹیکنالوجی پارک بنے گی، اور اس میں مختلف انڈسٹریز کے سیٹ اپ ہوں گے. اور ان کے ساتھ جو ہمارا انگیجمنٹ کا ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو، فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرے گی تھرو آؤٹ. اور اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہ انڈسٹری اور اکیڈمی آپس میں قریب ہوں گے، دین ایونچولی سلولی گریجولی وہ سیٹ اپ آ جائے گا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اتفاق سے میں ٹیکنالوجی پارکس کی طرف ہی آ رہا تھا. لاسٹ ٹائم یہاں پہ جب ٹیکنالوجی پارک کی بات ہو رہی تھی تو میں بھی اتفاق سے اس تقریب میں شامل تھا. اچھا، ٹیکنالوجی پارکس کا خاص طور پہ پاکستان میں بڑے تیزی سے ایک وہ میں کہوں گا کہ عام طور پہ کہا جائے عام زبان میں کہ فیشن ہو گیا. وہاں ٹیکنالوجی پارک، یہاں ٹیکنالوجی پارک کا جو تصور ہے وہ تو ہمارے پاس آ گیا. پریکٹیکلی آر وی ایبل ٹو ڈو اٹ، اور اس کے بینیفٹس لینے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی پارک جو ہے اس میں میری اطلاع کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق ملٹیپل کائنڈ آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور بہت سارا اس میں شامل ہے. تو ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ جی بالکل ہم پریپیئرڈ ہیں. دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جو ماڈرن ٹرینڈس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، اس سے آپ کے بچے آشنا ہوں، نمبر ون. نمبر ٹو از کہ ان کی گروتھ اس طریقے سے کی جائے کہ دے وڈ ایونچولی بیکم انٹرپرنور. آج کل انٹرپرنورشپ کا بہت زیادہ زمانہ آ گیا، لوگ خود اپنا جنریٹ کرتے ہیں، بزنس جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ دو فیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی پارک سے ہی آ سکتی ہیں. تو ٹیکنالوجی پارک میں ہوگا کہ ہمارے بچے انگیج ہوں گے، دے وڈ گو تھرو دیز ماڈرن ٹیکنالوجیز دیٹ وڈ بی سیٹ اپ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ایونچولی وہ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ یہاں سے ڈیٹیچ ہو کے اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے. اپنا بزنس جب اسٹارٹ کریں گے تو وہ اور لوگوں کو بھی جاب پرووائڈ کر سکیں گے. تو دیٹس دا ماڈل جو کہ ہمارے ذہن میں ہے. اچھا، اب آپ آئی تھنک اٹس ورکنگ، بیکاز مجھے ذہن میں ایک اور کنسرن بھی ہے، بیکاز اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ملک کی اکانومی سے ہے. بالکل آپ کی گروتھ اس ٹائپ کی نہیں ہے، اور آپ کا فوکسڈ ایریاز جو ہیں شاید وہ ہیں جس میں شاید انجینئرنگ جو ہے وہ شاید باٹم پہ آتی ہے. انٹرپرینرس بننے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کی اکانومی کا روبسٹ ہونا ضروری ہے. اتفاق سے واٹ ایور اس پہ نہیں آتے. میں واپس آتا ہوں آپ کی یونیورسٹی کے اوپر. ماشاء اللہ آپ کی یونیورسٹی، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ 100 سال اور دنیا جہان میں آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے میریکلس کیے ہیں، نو ڈاؤٹ. کیا اس وقت تک آپ کیا جج کر پائے ہیں؟ کیا ویکنیسز ہیں، کیا اسٹرینگس ہیں؟ اسٹرینگس تو شاید ہم لوگ بہت ساری گنا سکیں، کیونکہ ہر جگہ پہ ایک اسٹرینگتھ ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے ویکنیس پہ تبدیل ہو جاتی ہے. ایسا نیچرل پروسیس. کیا نظر آ رہا ہے آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، فائنینشلی کیسے ہیں، اور ایکسپینشنس کے کیا پلان ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے جیسے فرمایا کہ مور دین 100 ایئرس کی ہماری لیگیسی ہے ماشاء اللہ سے، اور ہمارے جو گریجویٹس ہیں یہاں پر جو یہاں سے نکلے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا نام کمایا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں. راغب جو ہے انہوں نے پچھلے 2-3-4 سال پہلے اپنی کمپنی بیچی تھی وہاں پر. اٹ واز اے ہیوج کائنڈ آف اے اچیومنٹ. ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے ایک اور ہمارے گریجویٹ ہیں ریحان جلیل، انہوں نے اپنی کمپنی $1.7 بلین میں بیچی ہے، جو بنا کے بیچی. دیز آر دا اچیومنٹس آف این ای ڈی گریجویٹس. ابھی ریسنٹلی میں امریکہ گیا ہوا تھا 2 ہفتے پہلے این ای ڈی کے المنائی کنونشن اٹینڈ کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں. کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی.
दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. सिलिकॉन वैली में हमारी प्रेजेंस है. तो बेसिकली हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर हैविंग अ गुड नेम थ्रू आउट द ग्लोब, और उसकी मेन वजह ये है कि वो इस सिस्टम से निकल के आ रहे हैं, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस वो खुद ही रिफ्लेक्ट करता है कि किस किस्म के बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं और क्या परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया जहाँ में. एज ए होल अगर आप वीकनेसेस की बात करें तो ये सिर्फ हमारे साथ ये इशू नहीं है, ये ओवरऑल इंजीनियरिंग कम्युनिटी के साथ है. Okay. और वो ये कि हमारे पास जो बच्चों में वो कहते हैं ना कि अगर आप MBA के किसी बच्चे से कहें कि भैया एक चीज़ है, पेंसिल है, बेच के मुझे बता दे, वो उसको गोल्ड बना के बेच देगा और आपको ऐसा करके आपको दे देगा. लेकिन आप इंजीनियर को एक एप्पल का आईफोन बना के दे देंगे, उसको बेच दे, वो बेचारा जो आखिर में गए कि नहीं ये तो नहीं बेच. उसकी वजह है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन और इस तरह की जो चीज़ें ना सॉफ्ट स्किल्स, इसमें प्रॉब्लम है थ्रू आउट पाकिस्तान है. Okay. सिर्फ NLD यूनिवर्सिटी में नहीं है. उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नंबर 1. नंबर 2 इस जितने ज़्यादा कोशिश करें कि जो मॉडर्न ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी है उसके साथ बच्चों को अलाइन करने की ज़रूरत है. मैं आपको एक एग्जांपल दूं. आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, बगैर उसके तो आप चल ही नहीं सकते. अब आप उसको जो भी समझें, लेकिन दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. हमने कोशिश ये की कि इसको किसी तरीके से हम अपने सिलेबस में लेके आए. पहले तो हमने AI पे डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद फिर हमने इमीडिएटली इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए जितने डिग्री प्रोग्राम्स हैं, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उसमें कोर्स डाल दिया AI का, और इसकी एप्लीकेशन विद इन दैट डिसिप्लिन, क्योंकि बगैर इसके कुछ भी नहीं हो सकता. तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन. अपार्ट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जो हमारे इकबाल हसन साहब मिनिस्टर हैं, उनकी जो विजन है, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, कि उन्होंने पहले हमारे पास 4 सेंटर्स इस्टेब्लिश कराए पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में. वी वर लकी कि हमने 4 सेंटर्स विन किए थे. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स है, रोबोटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है. उसके बाद फिर अभी रिसेंटली हमारे पास 2 और सेंटर्स आ रहे हैं नैनो मटीरियल्स पे, जिस पे चाइना ने कहाँ से कहाँ डेवलपमेंट की है. आफ्टर फिजिक्स पे हमारा सेंटर आ रहा है. तो दीज आर द एरिया जिसमें हमारे पास नए सेंटर्स बनने जा रहे हैं. इंशाल्लाह इसमें जब बच्चों का एक होगा इंटरेक्शन होगा इन लैब्स के साथ, तो आई एम श्योर कि क्वालिटी और हमारे ग्रेजुएट्स की इम्प्रूव कर जाएगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी. डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपके सामने, ये इसको आप एक इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू समझे, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब से इंटरव्यूज़ का, गुफ्तगू का एक पूरा सिलसिला है, जिस तरह हमने दूसरे जब वाइस चांसलर्स के साथ चलाया हुआ है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से भी जारी रहेगा. इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.